السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام الخالق کے بارے میں جانیں گے۔ الخالق، اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ زندگی کو بنانے والا، موت کو بنانے والا، الذی خلق الموت والحیات، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، عرش کا پیدا کرنے والا، کرسی کا پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کا پیدا کرنے والا، انسانوں اور حیوانوں کا پیدا کرنے والا، پرندوں اور ملائکہ ان کا پیدا کرنے والا، اس مٹی اور مٹی کے نیچے جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی بھی چیز وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، متحرک ہو یا رکی ہوئی ہو، سالڈ ہو یا مائع شکل میں ہو یا ہواؤں کی شکل میں ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس صفت پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ عربی میں خلق کا معنی ہے، یعنی پیدا کرنے کا معنی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخالق ہے، یعنی کہ وہ ذات جس نے چیزوں کو وجود دیا جبکہ وہ موجود نہ تھیں، یعنی جو کچھ ہم یہاں اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ کرنے والا، اس کا ڈیزائن بنانے والا اور اس کو وجود میں لانے والا، اس کو ایک خاص شکل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر اپنے ازلی علم کی بنا پر اس نے ان سب چیزوں کی تقدیر بنائی ہے، اس نے ان کو وجود بخشا ہے۔ اس سے پہلے ان چیزوں کا کچھ بھی کسی کو علم نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اندازہ تھا، اور نہ ہی کوئی اور اس کی صفت میں، یعنی کہ صفت خلق میں کوئی اور اس کا شریک تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، کہ وہی ہے اللہ جو خالق ہے، جو گھڑنے والا ہے، ڈھالنے والا ہے اور صورت دینے والا ہے، اور سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی نعمت کو اس کو یاد کرو جب اس نے تم پر کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز کو جو بنایا اس میں ایک نشانی ہے، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں اور خود تمہارے نفسوں کے اندر ایک نشانی ہے۔ اس نشانی سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام ہی کی تخلیق پر اگر آپ غور کریں تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میں سے مٹھی بھری اور اس سے آدم کو پیدا کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانی رنگت کا ہے، کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے تو کوئی طیب ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بہترین شکل میں انسان کو جوڑا، بہترین حالت پر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور باقی جو تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت میں بنایا،
اور انسان ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر انسان کی خود کی تخلیق، یہ دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا۔ اور یہ جو ہے عمل کہاں پر، سارا عمل جو ہے کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں، 3 پرتوں کے اندر، اندھیروں پر اندھیروں کے اندر۔ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی صورت گری کرتا ہے کہ وہ قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، اس کو تبدیل کر دیا اپنی قدرت سے۔ پھر ہم نے جمے ہوئے اس خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں پیدا کر دیا۔ یعنی کہ انسان اپنے آغاز کو دیکھے اور پھر جس طرح مختلف مرحلوں کو طے کرتے ہوئے وہ ایک بہترین شکل میں آ جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فرمایا کہ بہت برکت والا ہے وہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اگر مختلف چیزوں پر اگر غور کیجئے کہ کس طرح ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور اس سے اگر اپنی زندگی کو ہم اس کو کمپیئر کریں کہ ہمارا جو دن رات کس طرح گزرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو واقعی اس کا سجدے میں وہ پڑ جائے، اس کا سجدے میں چلے جانے کو دل چاہے۔ تو جب سجدے میں وہ اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار کرے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی پیدا کرتا ہے، اور اس پر پھر انسان شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر اسی کے ذکر میں صرف زبانی اس کو ذکر نہیں کرنا بلکہ دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے احسانات کو نہ بھولے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات یہ کہ خالق کی تخلیق کو نہ بدلے، اس کے نظام کے اندر مداخلت نہ کرے، اور اسی طرح بدترین مخلوق نہ بنے۔ پھر اسی طرح مخلوق کے آگے نہ جھکے، یعنی کہ بعض لوگ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں یا پھر ان کی قبروں کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دینے اس کو دیا، خود سے دعا مانگنے کے لیے کہا، اور ہم اس کے بندوں کے آگے جھکیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان ہر روز اور زندگی کی ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خالق کے حق کو پہچانیں اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔